الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 87 سے شروع ہوتا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ۔ ذوالقرنین اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، مفسر کے کالا کی ضمیر ذوالقرنین کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ذوالقرنین نے عرض کیا، اما من ظلم ہے، لیکن اس قوم میں سے جو ظلم کی روش اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے۔ یہ ذوالقرنین نے جواب میں عرض کیا۔ کس جواب میں؟ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو اختیار دیا اس قوم کے بارے میں جو اس کو مغرب کی جانب آبادی کے آخری سرے پر ملی تھی، اور وہ قوم بالکل غیر مہذب ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی تھی۔ تو یہ اختیار دیا تھا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ حق بھی حاصل ہے کہ تم اسے سزا دو، یہ حق بھی حاصل ہے ان تتخذ فیہم حسنا، کہ ان میں حسن کو اختیار کرو۔ تو اس کے جواب میں ذوالقرنین نے کہا، من ظلم ہے، جو ظلم کرے گا، جو ظلم کی روش کو اختیار کرے گا، اسے تو ہم سزا دیں گے۔ کیسے سزا دیں گے؟ مفسر کہتے ہیں بالقتل، قتل کے ذریعے، یعنی اسے ہم قتل کریں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اور اس کا رب اسے اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے گا۔ کب؟ مفسر کہتے ہیں فی القیامہ، اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو اس کا رب سزا دے، اس سے بھی سخت سزا دے گا۔ کب؟ فی القیامہ، قیامت میں۔ ذوالقرنین کے اس قول کا معنی یہ ہے بقول مفسر کے کہ اما من دعوتہ الی الاسلام فابا، لیکن جس کو میں اس قوم میں سے جس کو میں اسلام کی دعوت دوں گا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا، مفسر ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفسر اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے،
جس کو پہلی بار ہمارے نبی لے کر کے آئے اور لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کرایا ہو، بلکہ یہ اسلام تو ذوالقرنین کا بھی دین تھا۔ جیسا کہ مفسر کہہ رہے ہیں اما من دعوتہ الی الاسلام، لیکن اس قوم میں سے جس کو میں اسلام کی دعوت دوں گا فابا، پھر وہ اس دعوت کو ٹھکرائے گا، الا البقاء علی الظلم العظیم، اس دعوت کو ٹھکرائے گا، اسلام کا انکار کرے گا اور وہ ظلم عظیم پر ہی ٹھہرا رہے گا۔ ظلم عظیم یعنی شرک۔ قرآن پاک میں شرک کو ظلم کہا گیا، انہ لظلم عظیم، ظلم عظیم پر ہی ٹھہرا رہے گا۔ فذاک هو المعذب، تو ذوالقرنین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے بعد بھی اس اسلام کی دعوت کا انکار کرے گا اور شرک پر ہی اصرار کرے گا۔ فذاک هو المعذب فی الدارین، تو اسے دونوں دار میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں دار میں اسے سزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحا، اور جسے دعوت دوں گا اسلام کی اور وہ ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صالحا، اور اچھے کام کرے گا۔ اچھے کام کرنے کا مطلب مفسر کہتے ہیں یعنی وہ کام کرے گا جس کام کا ایمان تقاضا کرتا ہے، اچھے کام کرے گا۔ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں دعوت دوں گا اور اسلام کی اور ایمان کی، تو جو ایمان لا کر اچھے کام کرے گا اس کے لیے عمدہ صلہ ہے۔ کہتے ہیں فَلَهُ جَزَاءُ الْفِعْلَةِ الْحُسْنَىٰ، اسے فعل حسنہ کی جزا ہے۔ التی فعل حسنہ جو کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی جزا ہے۔ جزاء الحسنہ، یہ تینوں کوفی قراء کی قرأت ہے۔ جزاء الحسنہ کہتے ہیں کوفی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تینوں کوفی قراء کی قرأت جزاء الحسنہ ہے۔ البتہ ان تین میں سے تین کوفی قراء میں سے ایک امام عاصم ہیں۔ امام عاصم کے شاگردوں میں ایک ابو بکر ہیں اور وہ بھی امام عاصم سے روایت کرتے ہیں، تو ان کی روایت میں جزاء الحسنہ نہیں ہے۔ فَلَهُ الْفِعْلَةُ الْحُسْنَىٰ جَزَاءً، تو اس کے لیے فعل حسنہ ہے جزا کے اعتبار سے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اما من آمن وعمل صالحا، ذوالقرنین نے عرض کیا کہ جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے لیے عمدہ صلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے والے کو ہم آسان حکم دیں گے، مشکل حکم نہیں دیں گے، یعنی زکوٰۃ، ٹیکس وغیرہ کا آسان حکم دیں گے، اس کو مشکل حکم نہیں دیں گے۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، پھر اس نے مشرق کی طرف ایک مہم کا سامان کیا۔ لفظی ترجمہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک سبب کے پیچھے چلا اور اس کو مفسر واضح کر چکے ہیں ماسبق میں۔ اتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وہاں پر اس بات کو واضح کر چکے، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے مشرق کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔
حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کی حد تک پہنچ گیا ذوالقرنین۔ ما سبق میں واضح کر چکا ہوں کہ طلوع شمس کی حد تک پہنچنے کا مطلب نہیں ہے کہ اس جگہ جس جگہ سے سورج نمودار ہوتا، بلکہ جانب مشرق میں آبادی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ مطلع اور مغرب یہ دونوں اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف مضارع مضموم العین سے مفعل کے وزن پر آتا ہے، تو ان دونوں لفظ کو مطلع اور مغرب ہونا چاہیے ضابطے کے مطابق، مگر صرفی حضرات کہتے ہیں کہ 12 الفاظ خلاف قیاس آئے ہیں، ان میں سے ایک مطلع ہے اور ایک مشرق ہے، اور قیاس کے مطابق بھی آیا ہے، یعنی مطلع کی جگہ مطلع اور مغرب کی جگہ مغرب، یہ بھی آیا ہے۔ حتیٰ کہ جب طلوع شمس کی حد تک پہنچ گیا، وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے سورج کو ایک قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا۔ لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان مہیا نہیں کیا، اللہ رب العزت فرماتا۔ ایسی قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا۔ وجدہا تطلع علی قوم، سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک قوم پر۔ مفسر کہتے ہیں وہ قوم کون سی ہے؟ زنج ہے، زنجی حبشی، جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی ستر نہیں بنایا۔ ستر کے معنی لغت میں پردہ کے ہے۔ مفسر کہتے ہیں ستر سے مراد یا تو عمارتیں ہیں یا یہ کہ لباس ہے۔ اس کو کہتے ہیں اے ابنیا، عمارتیں، ان کے لیے ہم نے عمارتیں مہیا نہیں کی۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ ان کی زمین ہی ایسی تھی کہ وہاں عمارتیں رکتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، ان کی زمین میں تہ خانے تھے، سرنگیں تھے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ دَخَلُوهَا، تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت وہ سرنگوں میں گھس جاتے تھے، تہ خانوں میں چلے جاتے تھے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، بقول کعب احبار کے، اور جب دن اوپر چڑھتا، سورج اوپر چڑھتا، تب یہ قوم اپنے معاش کی طرف نکلتے، اپنے ذرائع زندگی کی طرف نکلتے۔ تو ہم نے ان کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی ستر نہیں بنایا۔ تو ستر سے مراد یا تو عمارتیں ہیں جیسا کہ مفسر کہہ رہے ہیں، یا ستر سے مراد لباس ہے کہ ان کے لیے ہم نے کوئی لباس نہیں بنایا۔ یعنی یہ قوم بھی بالکل ویسے ہی غیر مہذب تھی جیسے کہ جانب مغرب کی منتہا پر، جانب مغرب میں آبادی کی منتہا پر کی قوم غیر مہذب تھی، ویسے ہی یہ بھی غیر مہذب تھی۔ ان مجاہد، اب جو انہوں نے کہا کہ ستر سے یہاں پر مراد لباس ہے، اس کی تائید مجاہد کی روایت سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان مجاہد من لا یلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس اکثر من جمیع اہل الارض،
مجاہد سے ایک روایت ہے کہ حبشیوں میں سے، ان کالے لوگوں میں سے جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ان کی تعداد اس وقت تمام اہل زمین والوں سے زیادہ تھی۔ یہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، بہت زیادہ تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے جانب مشرق، پھر اس نے مشرق کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ طلوع شمس کی حد تک پہنچ گیا۔ وجدہا تطلع علی قوم، تو شمس کو، سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے، نمودار ہوتے ہوئے دیکھا جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی پردہ، کوئی سامان نہیں کیا تھا۔ کذالک، ویسا ہی ہے، اسی طرح ہے۔ اسی طرح ہے مفسر کہتے ہیں اس کی کئی تفسیر آ رہی ہے۔ پہلی تفسیر کہ کذالک کا معنی بقول مفسر کی یہ ہے، امر ذی القرنین کذالک کما وصفناہ۔ ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذو القرنین کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، جس کو آپ نے سنا۔ تو یا تو کذالک کا معنی امر ذی القرنین کذالک ہے، یعنی ذو القرنین کا حال ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ، اور ذو القرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کی ہمیں خوب خبر تھی۔ ذو القرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کی ہمیں خوب خبر ہے۔ بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں لشکر من الجنود والآلات، اور آلات حرب و ضرب، و اسباب الملک، اور حکومت کے ذرائع و اسباب، یہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، قد احطنا خبرا، اس کی ہمیں خوب خبر تھی، اس کی ہمیں خوب خبر ہے۔ اب نصب علی المصدر سے مفسر خبراً کا اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کے بنا پر۔ مفعول مطلق تو فعل مذکور کا ہم لفظ ہوتا، اس سے پہلے جس فعل کا ذکر ہوا وہ احطنا ہے، یہ خبر کا ہم لفظ تو نہیں ہے، تو پھر یہ خبراً مفعول مطلق کیوں کر ہو سکتا؟ تو اس کے جواب میں مفسر کہتے ہیں کہ مفعول مطلق کے لیے فعل مذکور کا ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم معنی ہونا کافی ہے، اور یہ ہم معنی ہے کیونکہ قد احطنا، قد خبرنا کے معنی میں ہے، قد خبرنا خبرا، تو اب فعل مذکور کے یہ معنی میں ہوا کہ قد خبرنا خبرا، قد احطنا خبرا، ہمیں خوب خبر تھی، ہمیں خوب خبر تھی، ہمیں خوب خبر ہے۔ کہتے ہیں منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کے بنا پر، اس لیے کہ احطنا میں خبرنا کا معنی ہے۔ او بلغ مطلع الشمس، تو کذالک جو اوپر میں ہے، کذالک، تو کذالک کا معنی، کذالک کی تفسیر میں ایک تو وہ ہے جس کو مفسر پہلے نمبر پہ بیان کیے کہ ذو القرنین کا حال ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی، کذالک کا مطلب یہ ہے کہ بلغ مطلع الشمس مثل ذالک، طلوع شمس کی حد تک ذو القرنین اسی طرح پہنچ گیا جس طریقے سے کہ غروب شمس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ یا تو یہ معنی ہے، ایک تفسیر یہ بھی، ایک تیسری تفسیر بھی ہے کذالک کی کہ او تطلع علی قوم مثل ذلک القبیل الذی تغرب علیہم۔ کذالک کا معنی یہ ہے کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اسی قبیل کے مثل قوم پر جن پر یہ سورج غروب ہوتا، اسی قبیل کے مثل پر، یعنی وہ بھی
وہ بھی انہی کی طرح کافر ہیں۔ تو کذالک کا مطلب جس طریقے سے کہ جانب مغرب کی سرحد پر بسنے والی قوم کافر تھی، اسی طریقے سے جانب مشرق کی سرحد و منتہا پر بسنے والی قوم بھی کافر تھی۔ یہ معنی ہے کذالک کا، ایسا بعض مفسر بیان کرتے ہیں۔ وَحُکْمُهُمْ مِثْلُ حُکْمِهِمْ فِی تَعْذِیبِهِ، اور ان کا حکم ان کے حکم کی طرح ہے، ان کا حکم اس پہلی قوم کے حکم کی طرح ہے، تعذیب میں، سزا دیے جانے میں، ان کے لیے جو ان میں سے کفر پر باقی رہے، اور احسان کرنے میں ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، پھر ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ سدین کے درمیان جب پہنچا، حتیٰ کہ جب وہ سدین کے درمیان پہنچا، سدین کا معنی مفسر بیان کر رہے ہیں، بین السدین ای بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچا۔ یہ دو پہاڑ، یہ وہما جبلان، یہ وہ دو پہاڑ ہیں کہ ذوالقرنین نے، یہ وہی دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان کے خلا کو ذوالقرنین نے بند کیا، جن کے درمیان کے خلا کو ذوالقرنین نے پاٹا۔ یہاں سدین سے وہی دو پہاڑ مراد ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ سدین کے درمیان پہنچا، السدین وصدا، یہ جو عبارت مفسر لا رہے ہیں اس سے اختلاف قرأت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ صدا یہ کہاں سے نکل کر کے آیا؟ آگے آیت میں آگے آیت میں ہے وَأَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدًّا، یہ آگے آیت میں یہ صدا کا لفظ آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں سدین اور صدا، یہ ابن مکی یعنی ابن کثیر مکی کی قرأت ہے، وہ ابو عمر اور ابو عمر کی قرأت ہے، ابو عمر بصری کی قرأت ہے، وہ حفص اور امام عاصم کے شاگرد اور راوی امام حفص کی قرأت ہے۔ کیا؟ سدین اور صدا، صدا آگے آ رہا، اور السدین اور صدا، یہ قرأت کن کی ہے؟ سدین کی جگہ سدین، یہ کن کی قرأت ہے؟ یہ حمزہ کی قرأت ہے اور علی کی قرأت ہے۔ وَبِضَمِّهِمَا غَيْرُهُمْ، اور دونوں کے ضمہ کے ساتھ، یعنی سدین اور صدا، یہ ان کے سوا دیگر قراء کی قرأت ہے۔ قیل ما کان مسدودا خلقۃ فہو مذموم، ایک قول یہ ہے جو خلقتاً مسدود ہے وہ مذموم ہے۔ خلقتاً مسدود، پہلے سے جو دو پہاڑ تھے، اللہ نے جن کو پہاڑ بنایا تھا پہلے سے جو بند تھے، تو اس قول کے مطابق وہ مذموم ہے، یعنی سدین ہے۔ وَمَا كَانَ مِنْ عَمْلِ الْعِبَادِ، اور وہ جو بند ہوا بندوں کے عمل سے خلقتاً مسدود نہیں ہے، فَهُوَ مفتوح، وہ مفتوح ہے، یعنی صدا ہے۔ بہرحال اختلاف قرأت کو بیان کر دیا۔ وانتصب بین، اب بین کے اعراب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حتی اذا بلغ بین السدین، بین کے اعراب کو بتا رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے اس لیے کہ بلغ کا مفعول ہے۔ کہتے ہیں بین منصوب ہے اس بنا پر کہ مفعول بہ ہے بلغ کا، جیسے کہ بین مجرور بھی ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے، جیسے اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیسرا سوال اے جناب موسیٰ آپ کا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا سبب ہے۔
تو فراق و بینی میں بین کو جر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فراق کا مضاف الیہ ہے۔ جس طریقے سے کہ بین اضافت کی مجرور ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی اس قول ھذا فراق بینی و بینک میں وہ کم ارتفع ہے، جیسا کہ بین مرفوع بھی ہوا کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی اس قول لقد تقطع بینکم میں بین مرفوع ہے اس لیے کہ محل رفع میں ہے، لأنہ من الظروف، اس لیے کہ بین ان ظروف میں سے ہے، التی تستعمل اسماء و ظروف، جو اسماء کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے، ان ظروف میں سے جو اسماء کے طور پر بھی استعمال میں آتے ہیں اور ظروف کے طور پر بھی استعمال میں آتے ہیں۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچا، کہتے ہیں ھذا المکان فی منقطع ارض الطرق مما یلی المشرق، یہ جگہ جہاں ان کی رسائی ہوئی، یہ سرزمین طرق کے آخری کنارے ہے جو مشرق سے متصل ہے، سرحد پر ہے جو مشرق سے متصل ہے۔ وجد من دونہما قوما، ان کے پاس، دونوں پہاڑوں کے پاس، دون کی معنی پاس بھی صحیح ہے اور ورا بھی صحیح ہے، ان دونوں پہاڑوں کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ مفسر کہتے ہیں ترک، یہ قوم ترک ہے۔ ایک قوم کو دیکھا لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، جو کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اے لا یکادون یفہمون، فقہ سمجھنا، یعنی کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے مگر مشکل اور محنت سے، اشارہ وغیرہ کے ذریعے سے ایسے بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یفقہون سے اختلاف قرأت کی طرف مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قرأت تو یفقہون ہے اور یعنی ثلاثی مجرد سے ہے، اور ایک دوسری قرأت یفقہون ہے یعنی ثلاثی مزید سے ہے۔ یفقہون فقہ سمجھنا اور یفقہون سمجھانا، تو یہ یفقہون یہ قرأت ہے حمزہ کی اور یہ قرأت ہے علی کی۔ تو اس قرأت کی بنا پر کیا معنی ہے؟ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ سامع کو اپنی بات نہیں سمجھا پاتے تھے۔ ان دونوں پہاڑوں کے پاس ذوالقرنین کو ایک قوم ملی جو سامع کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتی تھی اور اپنی بات واضح نہیں کر پاتی تھی، بیان نہیں کر پاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان اجنبی اور نامعلوم تھی۔ قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس قوم کے لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج اللہ کی اس سرزمین پر فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اللہ کی زمین پہ فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ ٹیکس مہیا کریں، نکالیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے جواب میں کہا
میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے خیر وہ بہت ہے۔ فَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تم بس میری مدد طاقت سے کرو، ہاتھ پاؤں سے کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ قالو، اس قوم کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج ہما اسمان اعجمیان بدلیل منی الصرف۔ یاجوج اور ماجوج مفسر کہتے ہیں یہ دو عجمی نام ہیں، ان دونوں کا تعلق عجم سے ہے، یہ دونوں عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کو غیر منصرف پڑھا گیا۔ یہاں خود ہے ان یاجوج ہے و ماجوج ہے، غیر منصرف ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر منصرف پڑھتے تو کہتے یاجوجن و ماجوجن، مگر ایسا نہیں ہے، یاجوج ہے و ماجوج ہے، تو ان دونوں کو غیر منصرف ہم خود پڑھ رہے ہیں، تو ان کا غیر منصرف ہونا یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کوئی نہیں ہوتا مگر اسباب منع صرف میں سے دو سبب کے ہونے سے، یا ایک سبب اس کی بات نہیں، دو سبب ہونے سے۔ اور دو سبب کیا ہے؟ ایک تو علم ہے، دوسرا کوئی سبب نہیں ہے سوائے آجمی ہونے کے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں کے دونوں آجمی ہیں، ایسا مفسر کہہ رہے ہیں۔ ہما اسمان آجمیان، یہ دونوں عجمی نام ہیں اس غیر منصرف کی دلیل سے۔ وَحَمَزَہُمَا عاصم فقط، یأجوج و مأجوج حمزہ کے ساتھ یہ صرف امام عاصم کی قرأت میں ہے، باقی 6 قراء کی قرأت میں حمزہ کے بغیر ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ صرف عاصم نے ان دونوں کو حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ وَہُمَا مِن وَلَدِ یافس، اور یاجوج و ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک تفسیر، یہ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، اور مفسر کہتے ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یافس کی اولاد میں سے، ایک دوسری تفسیر بھی ہے، او یاجوج من الترک و ماجوج من الجیل والدیلم، یا یہ کہ یاجوج جو ہے یہ ترک سے ہے اور ماجوج جیل و دیلم سے ہے، ابناء فارس سے ہے۔ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ قیل، کیا فساد مچاتے ہیں؟ اس کو مفسر ان اقوال سے واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ قیل کان یاکلون الناس، یہ یاجوج اور ماجوج لوگوں کو کھا جاتے تھے، انسانوں کو کھا جاتے تھے، ایک قول۔ دوسرا قول، کانوا یخرجون ایام الربیع فلا یترکون شیئا اخضر الا کلوا ولا یابسا الا احتملوا ولا يموت احدهم حتى ينظر الى 1000 ذکر من صلبہ۔ ایک دوسرا قول یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ موسم بہار میں نکلتے تھے پہاڑ کے پیچھے سے، ان دو پہاڑوں کے پیچھے سے موسم بہار میں نکلتے تھے، اور کسی ہری بھری چیز کو نہیں چھوڑتے مگر اسے چٹ کر جاتے تھے، کھا جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کسی سوکھی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے تھے مگر اسے اٹھا لے جاتے تھے، اور ان کی عمر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان میں سے کسی کو موت نہیں آتی تھی جب تک کہ اپنے صلب سے 1000 مرد کو نہیں دیکھ لیتا۔
وقیل ہم علی صنفین، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دو صنف پر ہیں، یہ دو طرح کے ہیں، ایک تو انتہائی لمبے اور ایک انتہائی گڈھے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو اے ذوالقرنین کیا ہم آپ کو کچھ ٹیکس ادا کریں؟ خراجہ، خرجہ کی جگہ خراجہ، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خراجہ، یہ قرأت ہے حمزہ اور علی کی۔ ایجول ٹیکس جس کو ہم اپنے مالوں سے نکالیں، اور خرجہ اور خراجہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نول اور نوال ہے، دونوں ہی لغت ہے۔ تو کیا ہم آپ کو کچھ ٹیکس ادا کریں اس بنا پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند کی تعمیر کریں؟ قال ہے ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ بالادغام و بفقہ مکی، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک قرأت تو ادغام کے ساتھ ہے، یعنی مکنی، نون کا نون میں ادغام ہے، اور ابن کثیر مکی یعنی ابن کثیر مکی کی قرأت فق ادغام کے بغیر ہے، یعنی مکننی۔ اے ما جعلنی فیہ مکین من کثرت المال والیسار خیر، مفسر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے جو کثیر مال اور فراوانی دی ہے وہ خیر بہتر ہے اس سے جو تم خرچ کرو گے میرے لیے، جو تم نکالو گے میرے لیے ٹیکس وغیرہ، فلا حاجۃ لی فیہ، مجھے تمہارے ٹیکس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرما رواں ہونے کی حیثیت سے، حکمراں ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں، تمہارے جان و مال کی حفاظت کروں۔ اس کے لیے ایک دیوار بنانے کی ذمہ داری ہے، بند بنانے کی ذمہ داری ہے، وہ میں بنا دیتا ہوں۔ اس کے لیے تمہارے اوپر ایکسٹرا کوئی چارج میں نہیں کرتا ہوں، بس تمہیں ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرنی پڑے گی۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، قوت سے تم میری مدد کرو، پیسے سے نہیں، مال سے نہیں، یعنی کام سے، کام کرنے والوں سے جو اچھی تعمیر کریں، اچھے کام کریں، اور آلات سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دوں گا۔ ردما جداراً وحاجزاً حسیناً، کہتے ہیں ردم کا لغت میں ایک معنی دیوار بھی ہے، اور رجم حاجز بند، حسین محفوظ مضبوط بند۔ والردم اکبر من الصد، اوپر میں ہے بیننا و بینہم صدا علی ان تجعل بیننا و بینہم، کہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد۔ تو اس کے جواب میں ذوالقرنین نے کہا اجعل بینکم و بینہم ردما، تم صد کی بات کر رہے ہو، میں ردم کی تعمیر کر دوں گا۔ تم صد کی بات کر رہے ہو، میں ردم کی تعمیر کر دوں گا۔ ردم کیا چیز ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں والردم اکبر من الصد، یہ ردم صد سے بڑی ہوتی ہے ازروِ لغت عربی کے، اس لیے انہوں نے یہاں پر صدہ کی جگہ ردمہ کا استعمال کیا، یعنی جو ان کی چاہت تھی، جیسی چاہت تھی، چاہت سے بڑھ کر، ان کی مطلوبہ چاہت سے بڑھ کر کام کرنے کی خوشخبری سنائی ذوالقرنین نے اس قوم کو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین،
قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے لوہے کے تختے لا کر دو، آتونی لاؤ میرے پاس، زبر الحدید لوہے کے تختے، عطا یاتی آنا اور آتا یوتی ایتا لانا، لاؤ میرے پاس، اٹھا کر کے لاؤ، لاؤ میرے پاس۔ زبر زبرہ کی جمع ہے، زبرہ بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لوہے کے بڑے ٹکڑے، لوہے کے تختے بول سکتے ہیں، لوہے کی چادریں بول سکتے ہیں، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ یہاں تک کہ جب پہاڑ کے دونوں کناروں کے اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب پہاڑ کے دونوں کناروں کے برابر کر دیا اس بند کو، تب ذوالقرنین نے کہا اب دھونی دو، اب پھونک مارو، حتی اذا جعلہ، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں، جو لوہا ہے لوہے کی چادروں کو آگ کی طرح سرخ کر دیا، قال، تب ذوالقرنین نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، پگھلائے ہوئے تانبے میرے پاس لاؤ کہ اب اس پگھلائے ہوئے تانبے کو اس گرم لوہے پر میں انڈیل دوں۔ مفسر کیا کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ زبر الحدید اے قطع الحدید، لوہے کے بڑے ٹکڑے، قطعہ کی جمع ہے، لوہے کے ٹکڑے، لوہے کے تختے کہتے ہیں۔ والزبرہ القطعۃ الکبیرہ، کبیرہ، زبرہ کس کا نام ہے؟ بڑے ٹکڑے کا نام ہے۔ تو لوہے کے بڑے ٹکڑے یعنی لوہے کے تختے سے ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، لوہے کی چادروں سے ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ اب یہ بند جس کی تعمیر ہو رہی تھی، جس کی تعمیر ہوئی ذوالقرنین کے ہاتھ، اس بند کی کچھ کیفیت اور کچھ حالت اس کو مفسر واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ قیل حفر الاساس حتی بلغ الماء وجعل الاساس من الصخر والنحاس المذاب۔ اس بند کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس بند کی بنیاد کھودی گئی، یہاں تک کہ اندر سے پانی نکل آیا، یہاں تک کہ اندر سے پانی نکل آیا۔ جب بنیاد کھودتے کھودتے اس قدر نیچے بنیاد کھودی گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا، تب اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے، قطع زبر الحدید، لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھرے گئے۔ اس طرح کی یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، پھر اس میں دھونی دی گئی، یہاں تک کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی، تب اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا سرخ لوہے پر انڈیلا گیا
یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا، وصار جلدن او صلدا، ایک سخت جسم بن گیا۔ وقیل، اس دیوار کے بارے میں، اس دیوار کی لمبائی کے بارے میں کہ یہ دیوار کتنی لمبی ہے، ایک قول یہ ہے کہ بعد ما بین السدین 100 فرسخ، دونوں پہاڑوں کے درمیان کی دوری، دونوں پہاڑوں کے درمیان کی دوری 100 فرسخ، 100 فرسخ ہے۔ فرسخ در حقیقت فارسی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں بھی مستعمل ہونے لگا۔ ایک فرسخ 12,000 گز کا ہوتا ہے، تقریباً 8 کلومیٹر۔ تو 100 فرسخ میں 8 کو ضرب دیتے ہیں تو 800 کلومیٹر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی جس میں ذوالقرنین نے بند کی تعمیر کی، یہ بند 800 کلومیٹر، یہ دیوار 800 کلومیٹر لمبی تھی، لمبی ہے۔ یہاں تک کہ جب حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب صدفین کے برابر کر دیا، صدفین بفتحتین یعنی دال اور فا کے فتح کے ساتھ، صدفین پہاڑ کے دونوں کنارے، پہاڑ کے دونوں کنارے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس کو پہاڑ کے دونوں کناروں کے، لأنہا یتصادفان، یہ صدف تصادف سے ہے، یتصادفان اے یتقابلان، آمنے سامنے ہونا۔ اور صدفین بھی یہ قرأت ہے، صدفین کی جگہ یہ کن کی قرأت ہے؟ ابن مکی، ابن کثیر مکی کی قرأت ہے، و بصری اور ابو عمرو بصری کی قرأت ہے، و شامی اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے۔ اور صدفین کی جگہ صدفین بھی قرأت ہے، یہ ابو بکر کی قرأت ہے۔ جب پہاڑ کے دونوں جانب، دونوں کنارے کے برابر کر دیا تب کہا اب پھونک لگاؤ۔ ذوالقرنین نے کہا، کس کو کہا؟ کام کرنے والے مزدوروں کو کہا کہ اب لوہے میں دھونی دو، یہاں تک کہ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو یعنی جس میں پھونک لگائی گئی اس کو آگ کر دیا، آگ کر دیا یعنی آگ کی طرح کر دیا، آگ کی طرح کر دیا، آگ کی طرح کر دیا یعنی لوہے کو جب آگ کی طرح بالکل سرخ کر دیا، تب جب وہ لوہا آگ کی طرح بالکل سرخ ہو گیا تو ذوالقرنین نے کہا اب میرے پاس پگھلے ہوئے تانبے لاؤ کہ اس تانبے کو اس پر میں انڈیل دوں۔ آتونی اے آتونی، مجھے دو، کیا دو؟ یہاں پر مفعول مقدر ہے، کیا؟ قطرہ، آگے کی دلیل سے، افرغ علیہ قطرہ کی دلیل سے، مجھے پگھلائے ہوئے تانبے دو کہ میں پگھلائے ہوئے تانبے کو اس گرم لوہے پہ، آگ کی طرح سرخ لوہے پر انڈیل دوں۔ قطرہ نحاسن مذاب، پگھلایا ہوا تانبا، اس کو قطر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ٹپکتا ہے۔ وہ منصوب بے افرغ، یہ قطرن کو نصب ہے افرغ کی وجہ سے یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے۔ وہ تقدیر ہو، المختصر یہ کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطرہ مفعول ہے، آتونی بھی عمل کرنا چاہ رہا، افرغ بھی عمل کرنا چاہ رہا، تنازع فعلان میں سے ہے، تو مفسر نے افرغ کو عمل دیا اور آتونی میں مفعول کو مقدر مانا، یعنی آتونی قطرہ افرغ علیہ قطرہ، تو اس کو کہتے ہیں وہ منصوب بے افرغ، یہ منصوب ہے افرغ کی وجہ سے، اور اس کی تقدیر ہے آتونی قطرہ افرغ علیہ قطرہ، تو پہلے مفعول کو حذف کر دیا گیا کیونکہ دوسرا مفعول اس کے اوپر دال ہے۔ تو کیا پڑھا؟ قال آتونی
قال ہے، قال اتونی، ایک قرأت الف کے وصل کے ساتھ ہے، یہ کن کی قرأت ہے؟ یہ حمزہ کی قرأت ہے۔ دیگر قراء کی قرأت وہی ہے آتونی، اور حمزہ کی قرأت میں کیا ہے؟ قال اتونی۔ تو یہاں تو جب وصل ہو رہا، اگر شروع میں اس کو پڑھنا ہو قال سے ہٹا کر کے، تو پھر جب شروع میں آئے تو الف کو کسرہ ہوگا، یعنی قال ایتونی، آتونی نہیں ایتونی۔ یہ کن کی قرأت میں؟ حمزہ کی قرأت میں۔ اے جیعونی، اگر ایتونی ہے تو آتا یاتی کے معنی جا یجیع آنا ہے، اور آتا یوتی ہے تو اس کے معنی ہے دینا ہے، لانا ہے۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، وما استطاعوا لہ نقبا، ذوالقرنین نے کہا کہ اب یہ یاجوج اور ماجوج نہ چڑھ کر اس پر چڑھ کر آ سکیں گے، اس کی اونچائی کی وجہ سے، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے اس کی پختگی اور مضبوطی کی وجہ سے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اس دیوار کی تعریف کرنے کے بعد کہ یہ دیوار اس قدر اونچی اور مضبوط ہے، تعریف کے متصل بعد دیوار کی تعریف ہو رہی کر رہے ہیں ذوالقرنین، تو اس سے ذہن اس بات کی طرف نہ چلا جائے کہ ذوالقرنین دیوار کی تعریف کر کے اپنی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اس دیوار اور بند کی تعمیر انہوں نے کی، تو متصل کہتے ہیں ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، یہ جو کچھ ہے اس کی رحمت سے ہے، میری اپنی طاقت سے نہیں ہے، ایسا کلیئر کر رہے ہیں ذوالقرنین۔ یعنی میں ایک بار پھر پلٹوں گا پیچھے کی بات کی طرف، یعنی ذوالقرنین کہہ رہے ہیں اگرچہ میں نے اپنی حد تک بہت مستحکم دیوار تعمیر کی ہے، مگر یہ لازوال نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہ لازوال نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو اس کو پارا پارا کر دے گا۔ ذوالقرنین واضح کر رہے ہیں کہ اپنی حد تک میں بہت مضبوط دیوار بنا دیا ہوں، مگر لازوال نہیں ہے، جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ ایسا ذوالقرنین کہہ رہے ہیں، اور یہ قصہ ذوالقرنین کا پہلی فرصت میں اول مرحلہ میں کن کو سنایا جا رہا؟ قریش کے سرداروں کو، اس لیے کہ انہوں نے ہی سوال کیا تھا، قریش کے سردار ہی سوال کیے تھے، تو پہلے مرحلے میں انہیں کو سنایا جا رہا ہے، اور اس میں ان کو درس دیا جا رہا، سبق دیا جا رہا ہے کہ انہوں دنیا کی سب سے مستحکم دیوار بنا کر کے بھی اترائے نہیں، پھولے نہیں،
گردنیں اونچی نہیں کیے، سر تسلیم خدا کے سامنے خم کیے اور بولے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے۔ اتنی مستحکم دیوار بنا کر کے بھی اور تم چھوٹی چھوٹی سی سرداری، معمولی سرداری، کچھ حویلی کچھ باغ، اس پر اس قدر اتراتے ہو، اس قدر اتراتے ہو۔ اے سائلو، تم کو اس قصے سے سبق لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب میں جہاں سے چھوڑا تھا پھر سے پلٹتا ہوں۔ قال آتونی دو مجھے، افرگ کہ میں انڈے لوں اس پر، قطرن پگھلائے ہوئے تانبے کو۔ اس کو قطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹپکتا ہے، اور یہ قطر منصوب ہے افرگ کی وجہ سے، اس کی تقدیر ہے آتونی قطرہ افرگ علیہ قطرہ، تو پہلے کو حذف کیا گیا اس پر دوسرے کی دلالت کی وجہ سے۔ قال تونی الف کے وصل کے ساتھ حمزہ کی قرأت ہے، ہاں جب یہ شروع میں آئے تب الف کو کسرہ ہوگا، جیونی فمستاؤ ان یذروہ، تو وہ اس پر چڑھ کر کے بھی نہیں آ سکیں گے۔ مستاؤ یہ استطاع یستطیع سے فعل ماضی سے جمع مذکر غائب ہے، تو فمستاؤ اصل میں تھا فمستطاعوا، بحذف تا کو حذف کر دیا گیا ہے خفت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تا اور طا یہ قریب المخرج ہیں، اور بالکل واضح ہے فمستاؤ بولنا آسان ہے، فمستطاعوا بولنے کے بنسبت، اس لیے تا کو حذف کر دیا گیا۔ ان یذروا ای یالصد، کہ وہ بند پر چڑھیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، لا حیلۃ لہم، ان کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہوگا یاجوج اور ماجوج کے پاس کہ وہ چڑھ سکیں اس کی اونچائی کی وجہ سے، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں اس کی پختگی اور مضبوطی کی وجہ سے۔ قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ بند میرے رب اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی رحمت ہے اس کے بندوں پر۔ یا تو یہ مراد ہے ھذا رحمت من ربی سے، یا ذوالقرنین ایسا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اقدار و تمکین اس کے تسویہ سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کے وعدہ کا وقت آئے گا۔ ایک معنی اس کا یہ، اور ایک معنی مفسر بیان کر رہے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، وعدے کا وقت آئے گا، یعنی وعدے کا وقت قریب ہوگا۔ ایک تفسیر وہ تھی، ایک تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں اذا دنا مجیء یوم القیامہ، جب یوم قیامہ کی آمد قریب ہوگی اور آنا ہی چاہ رہی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ جعلہ دکا، اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، مدقوقاً مبسوطہ، پیوند خاک ہموار کر دے گا۔ دکا یہ تینوں کوفی قراء کی قرأت ہے، یعنی ہموار زمین۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ آخر قول ذوالقرنین، یہ وکان وعد ربی حقا، یہ ذوالقرنین کا آخری قول ہے، آخری کلام ہے۔ اس کے بعد جو کلام آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، یہ ذوالقرنین کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا آخری کلام ہے، یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا، مگر قصہ اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین، جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہیں تھا، بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، تمہاری طرح کافر و مشرک نہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔